باغی کا مطلب کیا ہے، بغاوت کرنے والا، باغی کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، جو بندہ اتفاقی خلیفہ کا انکار کر دے، جو بندہ اتفاقی خلیفہ کا انکار کر دے کہ یہ وقت کا حکمران ہے، وقت کا حاکم ہے، پوری امت کا اس پہ اجماع ہو کہ یہ وقت کا خلیفہ اور حاکم ہے، اور کوئی بندہ اٹھ کر کے، کوئی جماعت اٹھ کر کے کہہ دے کہ میں اس خلیفے کا انکار کرتا ہوں، میں اس خلیفے کو نہیں مانتا، وہ بندہ باغی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے خروج بھی کر دے، ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل آئے، ان کی خلافت کو نہ مانتے ہوئے، ان کے احکامات کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے، ان کی جماعت سے نکل کر اپنی جماعت بنا کر وقت کے حاکم اور خلیفہ کے خلاف جنگ کرے، اس کو باغی کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی تھے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا۔ تو ایک عظیم کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالی، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، وہ اس میں ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں، حدثنا یعلی بن عبید عنہ ابیہ قال جاء ابو مسلم الخولانی واناس الی معاویہ۔ حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت یعلی بن عبید نے روایت بیان کی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جاء ابو مسلم الخولانی واناس الی معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابو مسلم الخولانی یہ تابعی ہیں، صحابی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، پھر ایمان کی حالت میں اس کا وفات ہوئی ہوتی ہے، وہ تابعی ہوتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کو دیکھتا ہے، پھر ایمان کی حالت میں اس کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ یہ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، واناس، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، یہ پوری ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، وقالو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگتی ہے، اتنازع علی ام انت مثلا، اے معاویہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تنازع کرتا ہے، ان سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، ام انت مثلا، کیا آپ کا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ کے دل میں اگر کوئی بات ہوتی، صاف کوئی بات فرما دیتے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لا واللہ، میں تو معاویہ کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، فرماتے ہیں انی لاعلم افضل منی، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، افضل منی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، فرماتے ہیں مقام و مرتبے میں وہ مجھ سے زیادہ ہیں، افضل ہیں، واحق بالامر منی، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے وہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ دو باتیں فرمائیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سے افضل بھی مانتا ہوں، واحق بالامر منی، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ ولیکن الستم تعلمون، ان لوگوں کو حضرت ابو مسلم الخولانی اور ان کے ساتھ ایک جماعت آئی تھی، ان کو فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، الستم تعلمون، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے ان عثمان قتل مظلوم وانا ابن عمه والطالب بدمه، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل مظلوم، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، وہ مظلوم انسان تھے، وانا ابن عمه، اور وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، والطالب بدمه، میں صرف ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، میں صرف ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اذهبوا الى علی، اے میرے پاس آنے والے لوگوں تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الى علی، تم علی کے پاس جاؤ، فقولوا له، حضرت علی سے کہہ دینا، فلیدفع الی قتلۃ عثمان واسلم له، ان الفاظوں کو یاد کر لیجئے، فرماتے ہیں حضرت علی کے پاس جانا، ان کو یہ کہہ دینا، فلیدفع الی قتلۃ عثمان واسلم له، دو کام کریں،
یا تو قاتلین عثمان کا بدلہ لے لے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، آپ ان سے بدلہ لیں، ان سے قصاص لیں، یا ان کو میرے حوالے کر دیں، میں ان سے بدلہ لے لیتا ہوں، آپ یہ ایک کام کر دیں، وَأَسْلَمُ لَهُ، میں آپ کا مطیع ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔ ایک شرط ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان سے بدلہ لے لیں، وَأَسْلَمُ لَهُ، میں آپ کا مطیع ہو جاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے خلاف نکلے تھے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نکلے تھے۔ وہ تو بدلہ لینے چاہتے تھے، قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے اور ان کے مد مقابل نکلے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہیں نکلے تھے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان دو باتوں سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی نہیں تھے۔ اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی سمجھتے ہو تو باغی کا حکم شریعت کی نگاہوں میں دیکھیں، اسلام کی روشنی میں اگر آپ باغی کی تعریف دیکھتے ہیں، تعریف تو آپ نے سن لی، باغی کا حکم کیا ہے؟ باغی واجب القتل ہوتا ہے۔ جو باغی ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے قتل کیا جاتا ہے۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہتے ہو اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے، پھر کیا وہ واجب القتل تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر جو ان کے ساتھ صحابہ تھے اگر باغی گروہ کہتے ہو، باغی کا حکم تو واجب القتل ہوتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے اس کو تو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر قتل تو کسی نے نہیں کیا تھا۔